السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی جریر نے عمارہ بن قعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتیٰ تقاتلوا الیہود، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہود سے لڑائی کرو گے۔ حتیٰ یقول الحجر وراءہ الیہودی، یہاں تک کہ وہ پتھر بولے گا جس کے پیچھے یہودی ہوگا، یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلوہ، مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دے۔ یہ جنگ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، اور یہ جب دجال قتل کیا جائے گا اور یہ سب فتنے ختم ہوں گے، اس وقت یہ جنگ ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے کہ ہر بے جان چیز بھی احساس رکھتی ہے، وہ نوٹ کرتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بولے گی۔ جس طرح کہ یہ اس پتھر کو اتنا پتہ ہے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، لیکن وہ بولے گا اللہ کے حکم سے۔ ابھی بھی یہ ساری چیزیں احساس رکھتی ہیں، ہم انہیں بے جان سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے سامنے حرکت نہیں کرتی، وگرنہ یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو احساس ہے تو یہ گواہی دیں گے نا، اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو گواہی کیا دیں گے؟ تو ہر بے جان چیز انسان کے بارے میں احساس رکھتی ہے اور وہ اس کو نوٹ کر رہی ہے۔ جب اللہ حکم دے گا اس کو بولنے کی طاقت بھی مل جائے گی۔ تو پتھر یہ بولے گا، مسلمان کو کہے گا کہ اس کو قتل کر دو۔ دوسری بات، اسلام کے تا قیامت باقی رہنے کی دلیل ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، آخری وقت تک بھی یہ باقی رہے گا اور حق پر ہوگا، یہ بھی ایک دلیل ہے اسلام کے باقی رہنے کی۔ اور تیسری چیز کہ جب انسان کی شقاوت اور بدبختی غالب ہوتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے یہودی جب مسلمان کو آواز دے گا پتھر کہ اسے قتل کر دو، اسے مار دو، لیکن یہود اس سے پھر عبرت نہیں پکڑیں گے، پھر اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ مر جائیں گے لیکن کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اور ان لوگوں میں ضد ہے، جس طرح بنو قریظہ ان کا قبیلہ قتل ہو گیا غداری کی وجہ سے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ، بعض دفعہ انسان پر ضد ایسی غالب آتی ہے کہ وہ خود کو قتل تو کروا لیتا ہے لیکن حق قبول نہیں کرتا۔ باب قتال الترک، یہ باب ہے ترکیوں سے لڑائی کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو النعمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر ابن حازم نے، وہ کہتے ہیں میں نے حسن کو سنا، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمرو بن تغلب نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقاتلوا قوما ینتعلون نعال الشعر، تم ایسے لوگوں سے لڑائی کرو گے وہ بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، اور بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقاتلوا قوما عراض الوجوہ، تم ایسے لوگوں سے لڑائی کرو گے جن کے چوڑے چہرے ہیں، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھال ہوتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سعید بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہمارے والد نے صالح سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک،
قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تمہاری ترکوں سے لڑائی ہوگی۔ صغار الاعین چھوٹی آنکھوں والے، حمر الوجوہ سرخ چہروں والے، دلف الانوف چھوٹی ناک والے، چپٹی ناک والے، کأن وجوہہم المجان المطرقہ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے کوٹی ہوئی ڈھال ہوتی ہے۔ ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر تم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لڑائی کرو گے ایسی قوم سے کہ جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اس باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ذکر کیا گیا کہ تمہاری ترکوں سے لڑائی ہے۔ ترک سے مراد یہاں کون ہے؟ ترک سے مراد یہ ترکی نہیں ہے، یہ ترک نہیں ہے۔ اصل میں ترک کون ہے؟ اصل میں ان کی قومیں ہیں بہت سے، اگرچہ یہ جو ترکی ہے یہ بھی ترکوں میں ہے، شامل یہ بھی ترکوں میں ہے، لیکن یہاں پر ترک سے مراد کون سے ترک ہیں؟ یہ ترک مراد نہیں، یہاں پر ترک سے مراد تتار اور مغل وہ لوگ مراد ہیں، اور ان کی کئی آگے قومیں ہیں ترکیوں کی، یہ بھی اس میں شامل ہیں، تتاری بھی اسی میں سے تھے، اور بھی ان کی کئی محدثین نے تاریخ کے اندر ان کی لکھی ہیں۔ ان کی اصل کیا ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ فلاں کے نسل سے ہیں، فلاں کی بات ہے، یہاں تک کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کے خاندان سے ہیں، لیکن یہ سب تاریخی باتیں ہیں، ان میں سے کوئی پکی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات حدیث کے اندر جو نشانیاں آتی ہیں وہ نشانیاں بھی ان ترکوں میں پوری نہیں ہوتی، چپٹی ناک والے، چوڑے چوڑے چہروں والے، سرخ رنگ کے چہرے، اور ایسے منہ ان کے پھسے ہوتے ہیں جیسے ہتھوڑی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ڈھال کو ایسے کوٹ کوٹ کے چوڑا کیا گیا ہو، تو یہ نشانیاں ان میں پوری نہیں ہوتی۔ یہ وہی تتاری اور مغل جو نکلے تھے یہ وہ لوگ مراد ہیں، اور اہل علم نے یہ لکھا کہ یہ ملحمہ، یہ جنگ ہو چکی ہے۔ تتاری جب نکلے تھے ان کا فتنہ، تو یہ 617 کے اندر غالباً یہ فتنہ نکلا تھا، اور اسلام کے بہت سے شہروں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے زیر اثر کر لیا، بڑی انسانیت قتل کی انہوں نے، حتیٰ کہ جو خلافت عباسیہ تھی، بنو عباس کی خلافت، ان کے ہاتھوں خلیفہ ختم ہوا، اور خلیفہ مسلمانوں کا ان کے ہاتھوں شہید ہوا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے سب اسلام کے جو مسلمان تھے وہ اٹھے اور ان کے خلاف جہاد ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست بھی دی، ان میں سے کچھ بہت سے مارے بھی گئے، اور بہت سارے لوگ پھر ان میں اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ سب یہ وہ لوگ تھے۔ پھر آگے ان کی جو نسلیں تھیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر حکومتیں کی، پھر یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھا جس کے بارے میں اہل علم نے لکھا کیسے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگ ایک دفعہ ہوگی، ممکن ہے حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ دوبارہ پھر اٹھیں گے، دوبارہ پھر ان سے لڑائی ہوگی، قرب قیامت ہوگی، تو یہ ممکن ہے کہ دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ پھر لڑائی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ویسے ایک روایت بھی ہے، اس کو بعض اہل علم نے ضعیف کہا اور بعض اس کو حسن درجے کا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اترک الترک ما ترکوکم، ترک سے جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے نہ بھیڑیں، تم سے یہ جنگ نہ کریں، تم بھی ان سے جنگ نہ کرو، ان کے فساد اور ان کے نفسوں کے شر اور ان کے قوی ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ تم سے دور رہیں تم بھی ان کو نہ چھیڑو، ہاں جب آ جائیں تو پھر تم نے لڑنا ہے۔ تو بہرحال ترکوں سے مراد یہی لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے اس کو قیامت کی علامات میں سے قرار دیا۔
اور ایک دوسری قوم آپ نے ذکر کی کہ وہ بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے، یعنی کہ بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ بالوں کے جوتے وہ بنا کر پاؤں پر پہنتے ہوں، بعض نے یہ معنی بیان کیا کہ جوتے تو ان کے چمڑے کے ہوں گے لیکن ان کے اوپر بال لگے ہوں گے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے اپنے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ پاؤں تک جاتے ہوں گے جیسے جوتا ہوتا ہے۔ خیر یہ علماء کی باتیں ہیں، درست بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ ایک اور قوم سے تمہاری لڑائی ہوگی جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ بعض اہل علم نے اس سے بابک ایک گزرے ہیں کچھ فتنے پرور لوگ، ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے وہ لوگ مراد تھے، اور یہ حلال یعنی کہ تمام محرم عورتوں کو حلال سمجھتے تھے، اور بڑے فساق و فجار قسم کے یہ لوگ تھے۔ ممکن ہے وہی مراد ہوں، یہ ممکن ہے قرب قیامت پھر کوئی ایسا فتنہ اٹھے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ان حدیثوں کے اندر دو قوموں کے ساتھ لڑائی کا ذکر ہے، ایک ترک، اور ترکوں سے مراد کون ہے وہ ہم نے واضح کر دیا، اور دوسرا وہ قوم ہے کہ جو بالوں کے جوتے پہنتی ہوگی، اس قوم کے ساتھ بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوگی۔ باب قتال الذین ینتعلون الشعر، یہ باب ہے ان لوگوں سے لڑائی کے بارے میں جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں زہری، وہ کہتے ہیں سعید بن المسیب، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، تم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہاری لڑائی ایسی قوم سے ہوگی جن کے جوتے بالوں کے ہوتے ہیں۔ ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لڑائی کرو گے ایسی قوم سے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوتے ہیں۔ سفیان کہتے ہیں زیادہ کیا اس میں ابو زناد نے آرے سے ابو ہریرہ سے روایت میں صغار العین چھوٹی آنکھوں والے، دلف الانوف چپٹی ہوئی پھینی ناک والے، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھال ہوتے ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں یہ علامات ویسے چائنیز لوگوں کے اندر بھی بڑی پوری آتی ہیں، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ۔ مسلمانوں کے ساتھ جو اپنے علاقوں میں یہ کرتے ہیں ایسا ظلم تو کوئی نہیں ہوتا جتنا یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہے کہ جو بھی کافر ہے اس سے یہ جنگ ہونی ہے، یہ نااہل قسم کے لوگ جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان سے جتنی مرضی دوستیاں بڑھا لیں، لیکن بالآخر جنگ ان سے ہونی ہے، کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ایسا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ قیامت کی علامات جب پوری ہوں گی نا تو یہ جھٹ میں ہوں گی، آنن فانن حالات بدلیں گے۔ آپ نے اس کی تشبیہ یوں دی ہے کہ جس طرح ایک ہار ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، اس کا دھاگا کاٹ دو، ایک دانے کے بعد پے در پے دانے گرتے ہیں، جھٹ کے اندر دھاگا خالی ہو جاتا ہے، سارے دانے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یوں قیامت کی جب ایک علامت آنی ہے نا تو پے در پے یکے بعد دیگرے جھٹ کے اندر ساری علامت پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم جو اکثر سمجھتے ہیں نا نہیں ابھی بڑا وقت باقی ہے، تو یہ بھی ہماری کمزوری ہے۔ کوئی پتہ نہیں حالات کیسے جھٹ کے اندر اللہ بدلے گا اور کیسے قیامت کا منظر بنے گا۔ تو یہ آخر میں لڑائی ہوگی، اللہ تعالی ہمیں ایمان پر سلامت رکھے۔ ہماری اگر نسلیں اس وقت ہوں تو اللہ انہیں ایمان پر سلامت رکھے۔ اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض دفعہ انسان مخاطب کچھ لوگوں کو کرتا ہے، مراد کوئی اور ہوتے ہیں۔ اب آپ نے صحابہ سے کہا تم لڑائی کرو گے، لیکن صحابہ نے لڑائی تو ان سے نہیں کرنی، لڑائی تو وہ لوگ کریں گے جو ان کے زمانے میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم عقیدہ، ہم خیال، ہم مذہب لوگوں کو خطاب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سارے مذہب کو خطاب۔ باب من صف اصحابہ عند الہزیمۃ ونزل عن دابتہ واستنصر، یہ باب ہے اس کے بارے میں جس نے اپنے ساتھیوں کی شکست کے وقت صفیں بنائی اور وہ اپنی سواری سے اترا اور اس نے مدد کے لیے پکارا۔
امام بخاری کہتے ہیں میں بیان کیا عمر بن خالد الحرانی نے، وہ کہتے ہیں میں بیان کیا زہیر نے، وہ کہتے ہیں میں بیان کیا ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں میں نے برا رضی اللہ عنہ کو سنا، وسألہ رجل، اور ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، اکنتم فررتم یا ابا عمارہ، ابو عمارہ کیا تم بھاگ گئے تھے یوم حنین، حنین کے دن؟ قال لا واللہ، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم، ما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تو نہیں پھرے تھے، ولکنہ خرج شبان اصحابہ، لیکن چند نوجوان صحابہ کرام نکلے تھے، وخفافہم حسرا لیس بسلاح، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو بغیر تیاری کے تھے، اسلحہ اس وقت نہیں پہنا ہوا تھا، فاتوا قوما رماتن، وہ ایسی قوم کے پاس آئے تھے کہ جو بہت تیر انداز تھے، جمع حوازن قبیلے والے، و بنی نصر، اور بنو نصر والے، ما یکاد یسقط لهم سہما فرشقوہم رشقا ما یکادون یخطئون، پس نہیں قریب تھا ان کا کوئی بھی تیر گرتا، بس وہ انہیں بڑے نشانے پر مارتے تھے اور کوئی تیر ان کا خطا نہیں جاتا تھا۔ فاقبلوا هنالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، وہو علی بغلۃ البیضاء، آپ اپنے سفید خچر پر تھے، وابن امہ ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب یقود بہ، اور آپ کے چچا کا بیٹا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کی سواری کو لے جا رہا تھا، مہار پکڑ کے کھینچ رہا تھا۔ فنازل واستنصر، پس آپ اترے، آپ نے مدد طلب کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ثم صف اصحابہ، پھر آپ کے ساتھیوں نے صفیں بنائی۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ حنین کے موقع پر ایک دفعہ صحابہ کرام پھسل گئے تھے، کیونکہ اچانک ان قوم نے حملہ کیا اور بڑی تیر انداز قوم تھی، تو بعد میں صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ان کو، پھر وہ واپس آئے، پھر صفیں بنائیں، پھر مل کر ان پر حملہ کیا اور اللہ نے ان کو شکست دی۔ یہ ہے حدیث مبارک۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے، شکست ہو بھی جائے لیکن صف بندی جہاد میں ترتیب اور نظم و نسق جو ہے یہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2926 سے 2930 تک۔